منکرین پر. بعض لوگ ہیں نا ایسا اللہ کے رسول نہیں ہے بولتے نہیں بولتے, نعوذ باللہ ایسا بولتے ہیں نا سرکار نہیں ہے, پھر ایسی بدتمیزی کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ بولتے رہتے نا مردہ ہیں ایسا. ثم استغفر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ جان لو, خبردار ہو جاؤ, یقین کر لو, شک شبے میں مت پڑو, بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو موجود ہے, ہم مسجد میں جاتے ہیں تو موجود ہے, ہم جہاد میں جائیں تو موجود ہے, ہم تلاوت کریں تو موجود ہے, ہم کتاب پڑھیں تو موجود ہے, ہم بزم میلاد کا انعقاد عمل میں لائیں تو موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارا رسول وہ معظم رسول ہے, تم جہاں ہوتے ہو تمہارا رسول موجود ہوتا ہے. تو غرض کے یہ جتنے نعت خواں حضرات ہیں نعت شریف سنا رہے, تو یہ بات آپ نہ سوچیں کہ نعت شریف ایک نعت خواں ثنا خواں ہم کو سنا رہا ہے. بھئی اس تصور کے ساتھ آپ ایمان کو تازگی بخشیں کہ وہ نعت شریف ظاہری طور پر ہم کو سنا رہا ہے, دراصل مصطفیٰ جان رحمت کو سنا رہا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا, جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. تو موجود ہے نہیں ہے بھئی, ہمارے رسول موجود ہے نہیں ہے, زور سے بولیے. تمہید ہے, یہ تمہید سمجھنا ہے. وہ جو بولا نا آئندہ جلسہ کہاں ہوتا والا, بہادر پورے پہ 10 تاریخ کو جو جلسہ ہے برف سابقہ برف فیکٹری پہ ہے نا, نہیں بہادر پورا تو نہیں سمجھے نا آپ لوگ, تو اچھا ہوشیار ہے نا, بالکل بھروسے سے رہی. میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں تقریر ختم کروں گا. تو وہ جو جلسہ ہے نا اس کا عنوان بھی آپ کے سامنے بتا دے رہا ہوں. بھئی آج زمانہ کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول زندہ ہے نہیں ہے, سوال کر رہے نا. تم جس رسول کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ بھی ہے, نعوذ باللہ. تو رسول زندہ ہے نہیں ہے, رسول حیات ہے نہیں ہے. آج زمانہ یہ سوال کر رہا ہے, وہ جو ہوگا نا برف فیکٹری کے پاس کا جلسہ, تو اس کے اندر میں عرض کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ ارے نادانو, رسول زندہ ہے نہیں ہے کا سوال کرنے والو, رسول کی زندگی پر بحث کرنے والو, تم رسول کی زندگی پہ بحث کرتے ہو کہ وہ خود زندہ ہے نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ رسول زندہ ہیں, وہ تو دوسروں کو زندگی دینے والے ہیں. ہمارے رسول صرف زندہ ہی نہیں ہے, کیا نہیں ہے, صرف زندہ نہیں ہے, مردوں کو زندگی بخشنے والے ہیں. تو اس کا عنوان ہی یہی ہے وہ جلسے کا, کیا ہے کہ ہمارے رسول زندگی بخشنے والے ہیں. میں یہاں مردوں کی قید بھی نہیں لگایا, کیا بولا میں, ہمارے رسول زندگی بخشنے والے ہیں, مردے بول کے نہیں بولا. کیونکہ ہمارے نبی کا کمال یہ ہے, حضرت عیسیٰ جان نکلے ہوئے مردے کو زندہ کرتے تھے, ہمارے نبی پتھر اور کنکر کو زندگی بخشتے ہیں. تو ہمارے رسول زندگی عطا فرمانے والے ہیں. بدبخت ایسے ہیں کہ زندہ خود ہیں نہیں ہے, بحث کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ قائم رکھیں. بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول زندہ ہیں. کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ ہمارے رسول موجود ہیں. تو یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, اس لیے میں ذرا تھوڑا سا تمہید میں چند باتیں عرض کروں گا. اگر موجود ہیں بھئی, اگر زندہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟
بھئی اگر موجود ہیں تو دکھائی تو نہیں دے رہے نا، دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب مکمل تو آپ کو اس جلسے میں ملے گا. میں یہاں اس وقت یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے رسول موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وصال کا پردہ پہنا دیا ہے، تو جس سے دکھائی نہیں دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ دکھنا ضروری نہیں ہے. ہے کیا ضروری؟ نہیں. جو دکھتی وہی چیز کو موجود مانتے ہم. اگر کوئی بولا جو دکھتی وہی موجود، اگر دکھنے میں نہیں آئی تو نہیں موجود. بابا فرشتوں کو دیکھا؟ اچھا تیرے دادا حضرت کا ہی نام لے لیتا ہوں، شیطان کو دیکھا؟ شیطان دکھتا جی؟ شیطان دکھنے والی چیز نہیں ہے، نہیں دکھ کے سب کرنے والی چیز ہے نا؟ اچھا اس کا کوئی انکار کرتا نہیں؟ کیا ہے کہ بھئی وہ دکھنے والا نہیں دکھنے والا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کو بولنا تو جو ہے نا تو یہ دکھنے والا شیطان ہے، اور وہ جو تیرے دادا حضرت ہے انہوں نہیں دکھنے والے شیطان ہیں. دو مثالیں بھی آ گئے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، شیطان موجود ہے نہیں ہے؟ بولیے بھائی. اگر کوئی بولے نہیں موجود نہیں ہے، اگر موجود نہیں ہے ہر مسجد بھری ہوئی رہنا تھا، ہر مسجد بھری ہوئی رہنا تھا نہیں رہنا تھا؟ شیطان موجود ہے، تو شیطان نہ دکھنے کے باوجود وہ موجود ہے یہ مانتا ہے. فرشتے نہیں دکھنے کے باوجود موجود ہے مانتا ہے. یہ شیطان بھی کائنات میں ہے، فرشتے بھی کائنات میں ہیں. تو جو چیز کائنات میں ہے، عالموں میں ہے، دنیا میں ہے، نہ دکھنے کے باوجود اس کو مانتا ہے. اور جو ذات اس ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی اس کے نہ دکھنے پہ نہیں مانتا. تو ہمارے نبی بھی نہ دکھ کے موجود ہیں. بھئی ایک زمانہ وہ تھا دکھتے بھی تھے اور موجود تھے، موجود تھے اور دکھتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر اپنے محبوب کو اپنی قربت و وصال کے پردوں میں چھپا دیا. چھپا کے اب دیکھنا چاہتا ہے کہ اب میں چھپا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ موجود مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. تو جو موجود مانتے ہیں تو وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور جو موجود نہیں مانتے وہ اللہ کے رد کیے ہوئے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو اے میرا نام لینے والو، میرے محبوب کی عظمت کے گن گانے والو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تم کیسے بہک سکتے ہو؟ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم شرک کے نرغے میں کیسے جا سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. تو اب رسول موجود ہیں نہیں ہے، ذہن میں عقیدہ اچھا بنائے. کس سے ثابت ہیں بول کے بولیے؟ کس سے ثابت ہے رسول ہیں؟ قرآن سے ثابت ہے. تو یہ اگر ہم تھوڑی چیزوں پہ غور کر لیں تو یہ عقیدہ بالکل بنیادی ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں. بھئی کلمہ کیا ہے بولیے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے بولتے یا ہیں بولتے؟ ہیں بول کے بولتے نا. ہر آدمی بولتا ہیں. جو منکر ہے بد دماغ وہ بھی بولتا ہیں، کلمے میں بولتا. کس میں بولتا؟
کلمے میں تو اس کو بولنا ہی بولنا ہے ہیں، تو کلمے میں کہتا ہے ہیں، کلمے سے باہر نکل کے بولتا تھے. دو رخی پالیسی ہے یہ. کلمے میں ہیں، پھر اور ایک ثبوت، کیونکہ لمبی بات نہیں ہونا ہے. کہاں پہ ہونا ہے لمبی بات؟ ہاں. تو کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ ہیں. جو ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں تو ان کو سلام کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا؟ سلام کس کو کرتے؟ جو موجود ہیں. بھئی ہمارا کوئی دوست ہے، وہ یاقوت پورے میں رہتا، بولتے السلام علیکم خالد صاحب، یہاں پہ کھڑے رہ کے بولتے، انہیں ہے یاقوت پورے میں. ایسے ہی ہے. تو سلام جو موجود ہوتا ہے سامنے، تو اس کو سلام کیا جاتا ہے. اب دیکھو آپ، نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم پورا عمل نماز کا کرنے کے بعد جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بھائی التحیات پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بھائی التحیات پڑھتے تو التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. کیا بولتے؟ صرف نبی پر سلام نہیں پڑھتے، بلکہ نبی کو سامنے جانتے ہوئے خطاب کر کے کہتے ہیں اے نبی تم پر سلام. یہ تم پر سلام بولنا، تم پر، یہ کہتے ہوئے سلام کرنا، یہ موجود ہونے کی دلیل ہے. کیا ہے؟ بھئی ہم سامنے اگر کوئی ہو تب بولتے نا تم بیٹھو، تم کھاؤ، تم پیو، تم اٹھو. تو تم کا لفظ استعمال کر کے کب کہا جاتا ہے؟ جبکہ کوئی سامنے موجود ہوتا ہے. تو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر سلام کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نماز میں جب بیٹھو، نماز جیسی میری عبادت میں یہ کہتے ہوئے میرے محبوب پہ سلام عرض کرو کہ السلام علیکہ. یا یہ نہیں فرمایا السلام علی النبی، نبی پہ سلام ہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں کہنا، السلام علیکہ اے نبی تم پر سلام جو تم ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اب بولیے نبی ہمارے ہیں نہیں ہیں؟ کیا کیا ثبوت ہے؟ کلمہ بھی ثبوت ہے، قرآن کی آیتیں بھی ثبوت ہیں، پھر یہ التحیات بھی ثبوت ہے. یہ التحیات میں جو السلام علیکہ ایھا النبی کے الفاظ ہیں یہ بھی ثبوت ہیں کہ ہمارے نبی موجود ہیں. تو یہ نبی موجود ہیں. جب نبی موجود ہیں تو اس نبی کو چھوڑنا سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑا ظلم ہے. کیا ہے؟ نبی کو چھوڑنا سب سے بڑا کفر اور ظلم ہے. قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ آیا، تھوڑا غور سے سن رہے ہیں بولے تو وہ بات بول کے بات کو ختم کرنا چاہتا، تھوڑا ذہن میں بٹھا لینا ہے وہ کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا مقام نماز سے بھی بڑھ کے کیا ہے؟ نبی کا مقام کعبے سے بڑھ کے، نبی کا مقام تسبیح سے بڑھ کے، کس سے بڑھ کے؟ نبی کا مقام ذکر اللہ سے بڑھ کے ہے. یاد رکھنا، میں اللہ سے بڑھ کے نہیں بول رہا. بعض لوگ لگا دیں گے کچھ بھی، ارے وہ رات میں جلسہ ہو رہا تھا، کیا ہے اور اللہ سے بڑھ کے بولے نبی. نعوذ باللہ، ویسا ہم نہیں بولتے. بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، بھائی اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ ہی کی مخلوق ہے نبی. لیکن پروردگار عالم نے نبی کو اپنی مخلوق ایسی بنایا کہ جس کی مثال پوری مخلوق میں نہیں ہے. تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ نماز سے بڑھ کے ہے نبی، خطبے سے بڑھ کے ہے نبی، قرآن سے ثابت کروں گا، میں ابھی بولوں گا. تسبیح سے بڑھ کے ہے نبی،
ذکر اللہ سے بڑھ کے ہے نبی، کعبے سے بڑھ کے ہے نبی، صفا مروا سے بڑھ کے ہے نبی، اور ہر نبی سے بڑھ کے ہے نبی، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے نبی، تلاوت قرآن سے بڑھ کے نبی۔ ارے ایسا کیسا بھائی، ایسا کیسا؟ قرآن مجید میں آیا سورہ جمعہ، کیا یاد رکھنا؟ سورہ جمعہ۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، پہلے واقعہ سنیں، وہ طویل واقعہ نہیں ہے، مختصر ہی ہے۔